آج 12 اگست ہے اور اگست کا مہینہ آتے ہی ملک پاکستان میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ پڑتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک بھارت نے پاکستان کے وجود کو عملاً تسلیم نہیں کیا کہ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا، تو تجارت بھی بے سود ہے، اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی بے سود ہے۔ اس لیے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے اسلام کی بھی بات کریں اور اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط بنائیں۔ تو نوجوانوں میں یہ شعور تو بیدار ہوا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے۔ نے ہمیں نصرت عطا کی ہے، فتح عطا کی ہے۔ یہ بنیان المرصوص کا جو آپریشن تھا، آپ دیکھیں 10 مئی کو جو ہوا ہے، الحمدللہ پاکستان نے جو انڈیا کو جواب دیا منہ تو اس سے تو پورا گلوبل امپیکٹ پاکستان کا چینج ہو گیا ہے۔ جو لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں، جو لوگوں کی کانسپریسیز تھیں، کانفلکشنز تھے، وہ سب جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کانسیپٹ۔ اور آپ اس سوال سے کیا کہ ہم آزاد ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش میں سرگرداں آپ کی سماعتوں و بصارتوں کو میزبان عبداللہ حسین کی جانب سے مسکراتی صبح میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 اگست ہے اور اگست کا مہینہ آتے ہی ملک پاکستان میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ پڑتی ہے۔ گلی کوچوں میں سبز ہلالی پرچم سج جاتے ہیں اور وطن کی محبت کی خوشبو فضا میں پھیل جاتی، فضا میں بلند ہو جاتی ہے۔ کہیں یوم معرکہ منایا جاتا ہے تو کہیں یوم شہداء، اور کبھی یوم احتساب، کبھی یوم فضائیہ اور یوم آزادی اور یوم دفاع۔ آج ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، بلکہ یہ ان شہیدوں کے لہو کی قیمت ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ نظام سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظام چلانے والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس مٹی سے نہیں۔ یہ وطن صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے اور ہمارا گھر ہے۔ یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی قربانیاں اور حال کے ذمہ داریوں کو یاد دلاتے ہیں۔ بلا تاخیر میں اپنے آج کے تمام مہمان گرامی کا والہانہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آخر میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے فضل احمد، ممبر سٹی کونسل، امیر جماعت اسلام ضلع کی ماڑی۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ اور بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں، جیسے میں کہوں کہ آپ بزنس مین ہیں، لیدر ایکسپورٹ کا آپ کا کام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، باقاعدگی سے آپ ٹورسٹ بھی ہیں اور آؤٹ آف کنٹری آپ ٹور کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو یقیناً قابل تعریف ہے۔ اور آپ کے پاس بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور جو آئیڈیاز آپ نے بتائیں، ہوپ سو ہم اس پہ مل کر کام بھی کریں گے۔ میرا مطلب آصف قائمانی خان، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ، آپ بہت شکریہ جوائن کر کے۔ فضل احمد صاحب، جو آپ سے آغاز کریں گے، معرکہ حق ہمیں کن کیا چیزیں یاد دلاتا ہے اور کیا کیا قربانیاں اس کے پس منظر کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ دیکھیں، اس وقت ہم پاکستان کی آزاد فضا میں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک بھارت نے پاکستان کے وجود کو عملاً تسلیم نہیں کیا۔ وہ 65 کی جنگ ہمارے سامنے ہے، 71ویں ملک کا 2 لخت ہونا ہمارے سامنے ہے، اور ہمیشہ اس کی شرارت، کبھی وہ پلوامہ واقعہ کرتا ہے، کبھی پہلگام واقعے کے نتیجے میں پاکستان پر الزام لگاتا ہے، حالانکہ عالمی برادری ثبوت مانگتی ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور اس نے ایک جھوٹا الزام لگا کر اس نے پاکستان پر حملہ کیا، اور بزدلانہ حملہ تھا، رات کی تاریکی میں تھا، اور ہماری مساجد پر حملہ کیا، بچوں کو شہید کیا، خواتین کو شہید کیا، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے۔ ایک بزدل کارروائی تھی جسے پوری دنیا نے ایک عجیب نگاہ سے دیکھا کہ کیا ہو گیا بھارت کو، یہ مودی سرکار پاگل ہو گئی ہے۔ حالانکہ پاکستان نے پیشکش کی کہ آپ کوئی کمیشن بنائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، ذرہ برابر بھی ہماری طرف سے کوئی دخل اندازی پاکستان کی طرف سے، کیونکہ ذمہ دار ملک ہے پاکستان اور اس کا ذمہ دارانہ رویہ ہے عالمی سطح پہ اور اس سے سراہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے وہ حرکت کی کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور پوری قوم اس بات کی منتظر تھی کہ پاکستان کو رد عمل دینا چاہیے۔ حالانکہ باتیں ہوتی رہیں، ایک غلط فہمی پھیلتی رہی، لیکن وہ دن آیا 7 مئی کا دن کہ جب پاکستان نے وہ دفاع اپنا مضبوط کیا، اور ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے نہ بچوں پر بمباری کی گئی، نہ خواتین پہ کی گئی، نہ کسی اسکول پہ کی گئی، نہ ہاسپٹل پہ کی گئی، بلکہ ان ٹارگٹ ایریا کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے تھے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ان کے 6 طیارے مار گرائے، 5 رافیل گرائے، ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی،
عالمی سطح پر پاکستان کو فضاؤں کا بادشاہ کہا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے موجودہ حکومت کا، ہماری خارجہ پالیسی کا یہ زبردست قدم تھا کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے سامنے پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ابھرا ہے. اور اس وقت پاکستان پرانا پاکستان نہیں ہے. جی جی اس وقت یہ مئی کے بعد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان تو امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا. آج پاکستان پوری دنیا کے اندر اپنی وہ پوزیشن رکھتا ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا ہے. اور بھارت کو جو پوری دنیا کے اندر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا دفاع مضبوط کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہاں پر صرف کوئی سانگ ہوگا، آدھا گھنٹے کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا جائے گا، لیکن لوگ بزدلوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. آج پاکستان کا ایک وقار ہے، پاکستان کا ایک نام بنا ہے، تو وہ ہم نے اپنا دفاع مضبوط کیا اس کے نتیجے میں. تو مارکہ حق کے نتیجے میں آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے سرشار کیا ہے. آج صبح ہم یہاں پر آزاد ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ شہداء کی قربانیاں ہیں. تو قیام پاکستان کے مقصد کو واضح طور پر علامہ اقبال کی جو سوچ اور فکر تھی، اس کی جتنی تقریر ہیں، اشعار دیکھ لیں. جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ دیکھیں نا، اگر ہم ان کی ساری تقاریر دیکھتے ہیں کوئی 400 سے 500 تقاریر ہیں، لیکن 1947 سے لے کر 48 ایک سال کے درمیان کوئی 104 ان کی تقاریر ہیں. جی اور یہ ساری تقاریر کے اندر امت کا درد ہے، امت مسلمہ کی فکر ہے. پاکستان کے بارے میں کھل کے وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہوگا، یہ دنیا بھر کے مسلم مہاجرین کا پناہ گاہ ثابت ہوگا، اور یہ ایک ماڈل ہوگا. یہاں پر اسلامی تصور زندگی ہوگا، یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا، یہاں پر مذہبی رواداری ہوگی، یہاں پر اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، اور کوئی مندر جانا چاہے، کوئی مسجد جانا چاہے، کوئی گرجا جانا چاہے، آزادانہ طور پر جائیں گے، اور ایک بہترین تجربہ گاہ ہوگی. اچھا، ابھی آپ نے بات کی نا یوم آزادی کی، اور اسلام کے آپ نے ٹچ دے دیا. تو ہم جب اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ہم جس طرح آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اس وقت، گرینڈ سنیماز کیے جا رہے ہیں، آرٹ کونسل میں ہو رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ ناچ گانے کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ اسلام تو ہمیں یہ درس نہیں دیتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں خوشی اس طرح منانا چاہیے یا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قائد اعظم 1944 کے دہلی میں موجود تھے. ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی بنیاد کب رکھی گئی. انہوں نے کہا جب بر صغیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا تو پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اس کے بعد 11 اگست کی تقریر کا حوالہ بہت لوگ دیتے ہیں، اور اس پر بات ہوتی ہے جو انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کراچی میں خطاب کیا تھا. انہوں نے پورے اپنے ریسرچ اور مطالعے کے نتیجے میں یہ بات کہی تھی کہ ممالک خراب ہوتے ہیں اقربا پروری سے، چور بازاری سے، جی کرپشن سے، اور نظام خراب ہوتا ہے اپنوں کو نوازنے سے. آخر میں انہوں نے یہ بات کی رواداری کے حوالے سے، جو میں نے آپ کے سامنے آزادی کی بات کی. تو یہ جو تقریر ہے، اور 3 دن بعد قیام پاکستان ہوتا ہے، اور اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے میں وجود میں آتا ہے. قائد اعظم کی کوئی ایک تقریر مجھے یہ بتا دیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پاکستان کوئی سیکولر اسٹیٹ بننے جا رہا تھا. کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہوگی، اور میں 104 تقریروں کے حوالے دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے اس بات کی. دیکھیں، قیام پاکستان کے بعد ان کا خطاب ہوا، پھر 47 میں جب انہوں نے یہاں پر کراچی میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کیا، تو انہوں نے بھی یہاں پر بھی یہ بات کہی کہ میں چاہوں گا کہ آپ ریسرچ کریں اور اپنی معیشت کو، معاشرتی نظام کو اسلامی اصول پر استوار کریں. مجھے اس کا شدید انتظار رہے گا اس دن کا. اس کا مطلب یہ کہ وہ اسلامی معاشی نظام کو اس ملک میں دیکھنا چاہتے تھے. اور پھر قرارداد مقاصد جب پیش کی گئی 48 میں، اسی دستور ساز اسمبلی میں لیاقت علی خان نے پیش کی، تو یہ تو طے ہو گیا تھا. یہ آج ہمارے ہر آئین اور قانون کا دیباچہ ہے کہ اس ملک میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ملک تو اللہ کے نام پہ بنایا، کلمے کی بنیاد پر بنایا. یہ نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جو ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو تو اس کی خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوشی کے مطابق ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ہم قاسم صاحب کو شامل گفتگو کریں گے. بتائیے گا، جیسے ابھی انہوں نے یوم مارکہ بھی بات کی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. خاص طور پہ میں ان نوجوانوں کو، ہم جیسے نوجوانوں کو جنہوں نے یہ جنگ دیکھی اور یہ جنگ جیتی. جبکہ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا. تو شروعات جو ہے انڈیا نے کی، لیکن جو ہے آخر میں ہم نے جیت کر دکھایا اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان سے لڑنا آسان نہیں ہے. تو بس یہی مبارکباد دیتا ہوں میں نوجوانوں کو، اور ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ جنگ دیکھی اور جیتی. اچھا، آپ نے ابھی امن کی بات کی نا. پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ
بد امنی بہت زیادہ ہے. جی جی. تو پاکستان میں ہم اپنے ملک میں امن کیسے لا سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو امن حکومتی جو ادارے ہیں وہی لا سکتی ہے. جی. وہی اس فضا میں جو ہے برقرار رکھے اپنے جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں سیکورٹی نظام کو بہتر کرے تاکہ ہم جو ہے پاکستان میں دنیا میں اپنا نام کر سکے اور پاکستان سے لوگ آئیں ٹورزم کے لیے آئے تو پھر ہمارا نام بھی آگے بڑھے گا اور پاکستان جو ہے ترقی کی طرف چلے گا. جی جیسے میں بار آپ کی طرف آئیں گے بتائیے گا کہ نوجوان نسل اس مارے گھر کے واقعے سے اس کو کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کو کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا کہانی ہے؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 65 کی کہانی سنائی گئی ہے, 71 کا سنایا گیا ہے. آج کی جو نوجوان نسل ہے نا اس نے جنگ تو دیکھی نہیں تھی, تذکرے سنے تھے کہ 65 میں یہ ہوا تھا اور پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط کیا. 71 میں حالات ایسے ہوئے کہ ملک دو لخت ہو گیا, ہمارا مشرقی بازو ہم سے الگ ہو گیا. آج بھی ہمیں اس کا افسوس ہے. اور اس وقت جو گاندھی نے بات کی تھی کہ بھائی ہم نے نظریہ پاکستان کو, دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے. یہ جو عملاً یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بھائی بھارت پاکستان کو کبھی بھی اس نے دل سے قبول نہیں کیا. ہماری نوجوان نسل شاید انڈین گانوں کے, انڈین موویز کے چکر میں ان سب چیزوں کو بھول چکی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ پورا تصور غلط ہے, یہ تو بس ہمیں کچھ مذہبی لوگ یہ بات کہتے ہیں سمجھاتے ہیں. لیکن جب یہ ہوا پہلوام والا واقعہ ہو گیا, اس کے بعد یہ پلوامہ والا ہوا, تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھائی بھارت اپنی ہٹ درمی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے, عملاً کر رہا ہے. بلوچستان کے حالات اس نے خراب کیے ہیں, ہمارے قبائل کے حالات اس نے خراب کیے ہیں. ابھی تو سارے ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں, وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں, نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ راک یہاں پر کارروائی کر رہی ہے, انڈیا خود یہاں پر کر رہا ہے. تو نوجوانوں کو یہ پیغام مل گیا, عملی ثبوت اس کے سامنے آیا اس مارکہ حق کی صورت میں کہ پاکستان کا دشمن بھارت ہے. اور جب تک ہمارا یہ متنازع مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیر, تو اس کے ساتھ تجارت بھی بے سود ہے, اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی بے سود ہے. اس لیے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے اسلام کی بھی بات کریں اور اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط بنائیں. تو نوجوانوں میں یہ شعور تو بیدار ہوا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے, ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہوگا اپنی بازو پر, اپنے دین پر, اپنے ایمان پر, اپنی غیرت پہ. تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو بڑا زبردست پیغام ملا ہے. اور اس دفعہ کا جو 14 اگست ہوگا وہ ایک خوشی کا ہوگا, جوش جذبے کا ہوگا, اور اس بات کا پیغام ہوگا کہ نوجوانوں نے ایک جنگ دیکھی جس کو جیتی اور عالمی سطح پر اس کا چرچا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان دوبارہ اپنے اصل کی طرف. اچھا, ابھی آپ نے بات کی نہیں بلوچستان کی کہ یہ سب کچھ انڈیا ہی کروا رہی ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو ایز اے پولیٹیکل آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, آیا یہ انڈیا ہی کروا رہی ہے یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم بعض اوقات سنتے ہیں وہاں کے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن دے دیں, ہمیں حقوق نہیں ہے, تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں. تو ان کو رائٹس تو نہیں ملے, بہت ایسی چیزیں. ابھی ریسنٹلی ہم دیکھیں تو وہاں نیٹ ورک بند ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیٹ ورک بند کرنے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ حکومت کی پالیسیاں. جی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ثبوت تو موجود ہے نا. کلبھوشن یہاں پر کوئی چھولے بیچنے تو نہیں آیا تھا نا, سازشیں کر رہا تھا. ایران انڈیا بارڈر سے وہاں پر آ کر پھر پاکستان میں داخل ہو کر جس طرح دراندازی اس نے کی, اور BLA کا جو پورا نیٹ ورک موجود ہے, کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, سارے ثبوت موجود ہیں. تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سب بھارت کچھ بھی نہیں کر رہا اور یہ کوئی اندرونی لوگ کھڑے ہو کر ملک کا دفاع خراب کر رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت اس کی پشت پر موجود ہے. لیکن ہمارے پہ یہاں پر ریاست کو جو لوگ ناکام دیکھنا چاہتے ہیں یا باہر بیٹھ کر یا اندر بیٹھ کر جو یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست کمزور ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کمزور ہے. حکومتی پالیسی کمزور ہے, اور حکومتی پالیسی اس لیے کمزور ہے کہ حکومت کو اپنی عوام کو اپنا سمجھنا چاہیے. ریاست تو ماں کی حیثیت ہے, اس کو تو اپنے دامن میں سب کو پرونا چاہیے. ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے. دیکھیں جو دہشت گرد ہے, جو ظالم ہے, جو جابر ہے, کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن بلاخر ان سے مذاکرات ہوں گے نا, انہیں پہاڑوں سے اتار کر زمین پر لایا جائے, انہیں ان کے حقوق دیے جائیں. اور میں اس موقع پر یہ بات آپ سے کہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے 2 اصول بنائے تھے مدینہ کی ریاست کے, اور وہ 2 اصول ایسے تھے کہ تمام قبائل کا اتفاق اس پر ہوا کہ یہ شخص ہمارے لیے بہترین ہے. اس کے بعد وہ اسلام کے لیے بھی ان کے دل کھل گئے. اس کی وجہ یہ تھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ریاست وجود میں آ گئی, یہ 2 اصول میں بنا رہا ہوں. پہلا اصول یہ ہے کہ یہاں پر جو منصب ہوگا مقامی لوگوں کا ہوگا, یعنی یہاں کے مقامی لوگوں کو, یعنی تمہارے پر قبیلے پر سردار اعلیٰ باہر سے نہیں آئے گا, وہ تمہیں میں سے ہوگا. اور دوسرا تمہارے حدود میں آنے والا پانی, کنواں, سبزہ,
جو تمہیں یہاں سے ملے گا تمہاری مرضی کے بغیر وہ بکے گا نہیں، اس کی رائلٹی آپ کو ملے گی۔ بلوچستان کی محرومی یہ ہے کہ وہاں معدنیات ہے، وہاں گیس ہے، وہاں کی عوام تعلیم سے محروم، بنیادی ضرورتوں سے محروم، تو پھر یہ ایک شکوہ ریاست سے بنتا ہے ان کا۔ تو یہ شکوہ کس کو دور کرنا چاہیے؟ حکومت کو اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں پالیسی ٹھیک ہوگی تو ہمارا دفاع بھی مضبوط ہو جائے گا، بدامنی ختم ہو جائے گی، امن و امان کا دور ہوگا۔ ان کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ آپ نے مذاکرات کی بات کی نا، مذاکرات تو غالباً 1948 میں ہوئے تھے خان افقلات کے دور میں، جب ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارے گئے تھے، لیکن وہ اس کے بعد بھی تو حالات بگڑ گئے تھے۔ دیکھیں ہم یہ بات کہتے ہیں اور جماعت اسلامی کے اصولی موقف کے لحاظ سے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، اور پھر نور رحمان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو عوام دوست پالیسی بنانی چاہیے۔ جو مجرم ہے، جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ وہ جینس میں ہو، وہ پینٹ میں ہو، وہ پگڑی میں ہو، وہ داڑھی میں ہو، بغیر داڑھی کے ہو، وہ دہشت گرد ہے۔ آپ ٹارگیٹڈ کام کریں، لیکن پوری آبادی کو خالی کر دینا، اس پر بمباری کر دینا اور ان کو یہ احساس محرومی دینا، لوگوں کو غائب کر دینا، سب سے بڑا جو احساس محرومی اس وقت بلوچستان کے اندر موجود ہے مسنگ پرسن کا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیں وہ دہشت گرد ہے، آپ اسے گرفتار کریں۔ عدالتیں کس لیے موجود ہیں؟ آپ نے تو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، دہشت گردی کی بنائی ہوئی ہے، فوجداری نظام ہے، دیوانی نظام ہے، سارا موجود ہے نا۔ آپ ان کو پیش کریں، آپ ان کو بتائیں، قوم آپ کا ساتھ دے گی کہ ہم اس مجرم کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ آبادی کو متنفر کریں گے، احساس محرومی بڑھے گا، تو ہر شخص چاہے گا کہ مجھ سے میرا باپ چھن گیا، میرا، اس لیے کہ اس کا پاکستان اس کا باپ ہے، اس کا پاکستان اس کا لخت جگر ہے، اس کا بیٹا ہے۔ تو جہاں پر تحفظ دیا جائے گا تو وہاں پر پھر وہ، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ہماری عوام کو ہمارے خلاف استعمال کرے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود عبداللہ حسین۔ اور جناب ویلکم بیک۔ اب ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا، آپ بھی ہمارے کے حق پہ گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر ماریہ یوسف، آپ پی ایچ ڈی سائنسٹک ہیں اور اسی کے ساتھ آپ سرٹیفائڈ کلینک نیوٹریشن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ بہت شکریہ۔ آپ بتائیے گا کہ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہمارے کے حق پر، تو اس حوالے سے آئند سال آپ یہ خوشیاں کیسے منا رہی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں ان فیوچر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا، اور جیسے کہ سر پورا ڈسکس کر ہی رہے تھے مارکہ حق کو، اور میرے خیال میں کہ یہ جو سیلیبریشنز ہیں، یہ پچھلے جو سالوں میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 اگست، اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں، کیونکہ عوام نے دیکھا ہے کہ جو جنگ کا ماحول کریٹ ہوا تھا اور پاکستان نے انڈیا کو جو منہ توڑ جواب دیا ہے، ان کے بزدلانہ جو انہوں نے اٹیک کیا تھا پاکستان پہ کرنے کی کوشش کی تھی، سویلینز کو ٹارگیٹ کیا تھا، تو ایسے میں دنیا کو جو ہے وہ انڈیا کا ایک ڈوئل اور گوسٹ فیس جو ہے وہ نظر آ گیا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ایکچوئل ٹیررسٹ جو ہیں وہی لوگ ہیں، اور وہ اپنے ہی علاقوں میں بھی ٹیررزم کرتے ہیں اور بلیم ہمیشہ پاکستان پہ کرتے ہیں۔ تو عوام کو پتہ چل گیا ہے، گلوبلی پتہ چل گیا ہے، اور اس دفعہ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے اور پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسی بالکل کلیئر ہے، تو لوگوں کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہیں، وہ فتح سیلیبریٹ کر رہے ہیں ملٹیپل ٹائمز مور۔ جو ہے اس دفعہ لوگوں کے اندر جوش ہے، ولولہ ہے اور خوشیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت عطا کی ہے، فتح عطا کی ہے۔ یہ بنیان المرصوص کا جو آپریشن تھا، آپ دیکھیں 10 مئی کو جو ہوا ہے، الحمدللہ پاکستان نے جو انڈیا کو جواب دیا منہ تو اس سے تو پورا گلوبل امپیکٹ پاکستان کا چینج ہو گیا ہے۔ جو لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں، جو لوگوں کی کانسپریسیز تھیں، کانفلکشنز تھے، وہ سب جو ہے وہ چینج ہو گیا کانسیپٹ، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ امن چاہتا ہے، وہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، اور ہم ٹیررزم نہیں چاہتے، نہ ہمارے یہاں ٹیررزم ہوتا ہے۔ یہ لوگ انڈین لوگ ہیں اور ان کی پراکسیز ہیں، یہ لوگ کاز کرتے ہیں ٹیررزم، اور یہ گلوبل امپیکٹ جو ہے وہ پتہ چل گیا۔ اچھا، ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو ہماری عوام کہتی ہے ہم آزاد نہیں ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہ ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد ہیں بالکل۔ دیکھیں پاکستان جو بنا ہے 2 نیشن تھیوری کی بیس پر بنا ہے۔ 2 نیشن تھیوری آپ کو یہ کہتی تھی کہ جو ہندوستان میں 2 قومیں ہیں، مسلمان اور ہندو، اور ان کے لینگویجز، ان کے ریلیجن، ان کی ریچولز، ان کی ساری چیزیں الگ ہیں، تو ان کو الگ الگ جو ہے وہ سیپریٹ ہوم لینڈ دینا چاہیے۔ اس بیس پر جو ہے پاکستان بنا۔ ہم یہاں پر آزاد ہیں الحمدللہ، ہمارے یہاں مساجد ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم عبادات کر سکتے ہیں، جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی اپنی عبادات کر سکتی ہیں، اپنی ورشپ کر سکتی ہیں، اور ہماری لینگویجز، ہماری جو لینگویج ہے اردو ہماری آفیشیل لینگویج ہے، ہم آزاد ہیں اپنے ہوم لینڈ کو رن کرنے کے لیے، ڈیسیجن لینے کے لیے۔ تو لا ہے ہمارے کنٹری کا، کانسٹیٹیوشن ہے، تو ہم آزاد ہیں الحمدللہ۔ عوام جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ان کو ایکچولی اویئرنیس نیگیٹو سینس میں ان کو دی گئی ہے، تو وہ وہی کہتے ہیں۔ اب
مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج ہو رہا ہے مارکہ حق کے بعد. ان کو ہمارے ملک کی عوام کی اور فوج پاکستان کی اور حکومت کی جو ہے وہ طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے. تو اب سب اس ٹائم جو ہے نا سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں, سب یونائٹ ہیں, اور گلوبلی امپیکٹ جو ہے نا وہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کا جا رہا ہے, جو قائد اعظم کا. یہاں پر میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ جیسے عوام کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں, اگر مجھے پتہ نہیں آپ کس طرح سے آزادی کو لے رہے ہیں. اگر ہم ایک طرف دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے بچپن سے اس کے باندھ کے رکھتی ہے تاکہ وہ بڑا ہو جائے اور اس سے کی تربیت کی جائے. اگر بھی باندھنے والی آزادی آپ چاہتے ہیں تو وہ پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال آپ سے چاہیں گے کہ بنیاد مرسوس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل پاکستان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بنیاد المرصوص جو آپریشن پاکستان نے اگینسٹ انڈیا کیا تھا اور الحمدللہ ہمیں فتح ملی, تو گلوبلی اس کا امپیکٹ یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج اور حکومت یہ سب یونائٹڈ ہیں. جیسے کہ پہلے کانسیپٹ تھا کہ ان میں آپس میں ڈسٹینسز ہیں اور پولرائزیشن ہے, وہ ختم ہوا. اور دوسرا یہ کہ ایک اسٹرینتھ پاکستان کی اوور آل نا گلوبلی شو ہوئی ہے کہ ہم جو ہے کتنے زیادہ اسٹرینتھ فل ہیں اور ہمارے افواج کتنے زیادہ اسٹرینتھ فل ہیں, کتنی ٹرینڈ ہیں اور کتنے ویل ویپنائزڈ ہیں, ویل اکوپڈ ہیں, اور الحمدللہ ایٹمی قوت تو ہے ہی, تو جس کی وجہ سے پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. تو یہ گلوبلی ایک امپیکٹ کیا ہے اور جس سے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی نیو اپرچونیٹیز کے ڈورز اوپن ہوئے, کیونکہ ڈفرینٹ ادر کنٹریز جو ہیں وہ کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. پھر اس میں جب سفارتی محاذ پر بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان کے ایک جو دفاع ہے اس کو ریپرزینٹ کیا اور پیس بلڈنگ مشن پہ انہوں نے کام کیا اور ڈفرینٹ یورپین کنٹریز سے ملے, تو وہاں سے جو ہے ان کو ٹریڈنگ کی بھی اپرچونیٹیز آئیں, کولیبریشن کی, ٹریڈنگ کی اپرچونیٹیز. تو اس سے آپ کا اکانومی بھی امپروو ہوگی, فیوچر میں آپ کے نوجوانوں کو ورکنگ اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, ایجوکیشنل اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, گلوبلی ان کو اسکالرشپس آفر ہوں گی, اور ڈفرینٹ سیکٹر میں, ہیلتھ کے سیکٹر میں, ایجوکیشن کے سیکٹر میں, انرجی کے سیکٹر میں آپ کے پاس جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی اور کولیبریشن سٹارٹ ہوں گی. تو آئی تھنک بہت اچھا اس ٹائم پاکستان کا امیج ہے, اور الحمدللہ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور زیادہ ترقی دیں, آمین. مرزا صاحب ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. پاکستان میں ابھی جیسے آپ نے بلوچستان کی بات کی, تو جو مسائل ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ آ کر حل کیے جا سکتے ہیں, یا ہم ایک ٹیبل پہ بھی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سڑک پر تو تب آتے ہیں جب ٹیبل پہ مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, مذاکرات تو بہترین آپشن ہے اور حکومت کو چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے. ریاست کے جو شہری ہیں ان کا احساس محرومی ختم کیا جائے, وہ تو مذاکرات سے ہی ہوں گے. مذاکرات کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. اور یوں کہ ابھی مارکہ حق پہ ہم بات کر رہے ہیں, اگست کا مہینہ ہے, تو میں چاہوں گا اگر کشمیر پہ ہم بات نہ کریں نا تو یہ ہماری بات ادھوری ہوگی. دیکھیں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے بین الاقوامی, اور یہ جب 1948 میں بھارت بھاگا تھا, ہم تو نہیں گئے تھے, وہ اقوام متحدہ کے پاؤں پکڑے اس نے, اور پھر بالآخر 21 اپریل 1948 سے قرارداد پاس ہوئی, 47 نمبر قرارداد آج بھی موجود ہے سلامتی کونسل کے اندر, اور جس میں یہ بات طے ہو گئی کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور 3 فریق بنے اس کے, اور بھارت کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اس کا یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر تحفظ دینا ہے لوگوں کو اور قانون کی بالادستی دینی ہے. دوسرا مشروط حکومت ہوگی, تمام سیاسی جماعتوں کو آپ اس میں شامل کریں گے. تیسرا یہ کہ اظہار رائے آزادی, ریفرینڈم ہوگا جس میں خوف نہیں ہوگا, رشوت نہیں ہوگی, جس میں دباؤ نہیں ہوگا, اور جو اختلاف رائے کرے گا اس کو تحفظ دیا جائے گا, اور پھر اس ریفرینڈم کے نتیجے میں حق خود ارادیت دیا جائے گا کشمیر کے عوام کو. یہ تو قبائل کے لوگ وہاں پر چلے گئے, ہماری عوام گئی تو سری نگر تک تو پہنچ چکے تھے, اور پھر اسی قرارداد میں طے ہوا کہ پاکستان اپنے قبائل کے لوگوں کو اور جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو واپس بلا لے گا. ہم نے اس کا بھی احترام کیا. پاکستان کا آرٹیکل 1 کشمیر کو, آزاد کشمیر کو پاکستان کا علاقہ یا صوبہ نہیں کہتا, وہ اس کو وہی ریاست کا درجہ دیتا ہے. صرف ہمارے پاس دفاع ہے, کرنسی ہے, فوج کا نظام ہے, خارجہ پالیسی ہے. اور جو آرٹیکل 370 ہے بھارت کا, وہ بھی اس کو خود مختار ریاست تسلیم کرتا ہے. اس کا پرچم الگ ہے, وہ قانون سازی کر سکتے ہیں, ان کے شہری کی تعریف وہ خود کر سکتے ہیں. آرٹیکل 370 کیوں ختم ہوا 5 اگست کو؟ ہم نے پوچھنا چاہیے نا, عالمی برادری سے بھی پوچھتے ہیں. آرٹیکل 35A ختم ہوا کہ جس کے تحت اس کے شہری کو حقوق دیے جائیں گے, زمین و فروخت کے مقامی طور پر ان کو نوکریاں دی جائے گی.
یہ 2 آرٹیکل بھارت نے ختم کیے 5 اگست 2019 کو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس وقت کوئی زبردست اقدام نہیں اٹھایا. جس طرح ابھی میڈم نے بات کی نا، بلاول صاحب گئے اور پوری دنیا گھوم کر آئیں، اس وقت ہم نے عالمی برادری کو اس ایشو پہ کھڑا کیوں نہیں کیا؟ ہم کیوں اقوام متحدہ میں نہیں گئے کہ بھائی قرارداد تو موجود ہے، آپ اس کے مطابق رائے شماری کروائیں، پھر وہاں کی عوام فیصلہ کریں کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. لیکن یہ اس کے سٹیٹس کو تبدیل کیا 5 اگست. 6 سال اس کے مکمل ہو گئے اور ہم صرف آدھا گھنٹہ اپنے ملک میں کھڑے ہو گئے کہ ہم شاید ان کے ساتھ ہیں. اس لیے کشمیر کی جو عوام ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے. سید علی گیلانی صاحب جو اس پوری تحریک کے روح رواں ہیں اور جن کی آخری تقریر ہم دیکھتے ہیں، وہ بڑھاپے میں یہ بات کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو اگر پاکستان کمزور وہ کرے گا تو سالمیت پاکستان تو مکمل نہیں ہے. یہ تو قائد نے کہا کہ بھائی کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس کے بغیر سالمیت پاکستان کا تصور ادھورا ہے. اچھا، ابھی آپ کے پاس بچے میں 2 منٹ، جی آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یوم آزادی کی تقریبات جاری ہیں، ملک بھر میں جاری ہیں، اور پاکستان کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ عوام، ہم سب جو ہیں یونائٹ ہیں. اور گلوبلی ہمارا یہ امپیکٹ جانا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی انٹرنل پولرائزیشن نہیں ہے، کوئی انٹرنل کانسپریسیز، کانفلکشن نہیں ہے. ہم سب یونائٹ ہیں. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام اسٹیک ہولڈرز، عوام، افواج سب یونائٹ ہیں، سب اسٹرینتھ فل ہیں، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی آصف صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے 30 سیکنڈ میں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ سیکورٹی اداروں کو کہ پاکستان میں جو ہے سیکورٹی نظام کو اچھا کیا جائے، جی، تاکہ ہم بد امنی سے بچ سکیں. جی، میں پاکستان کی پالیسی بنانے والے سے کہوں گا کہ قائد اعظم کی شخصیت کو سامنے رکھیں. 23 مارچ 1940 کو ایک نہیں 2 قرارداد پیش کی گئی. ایک قرارداد پاکستان تھی اور دوسری فلسطین کے حق میں تھی. جو قرارداد شیر بنگال موزلی فضل الحق نے جو وزیر اعلیٰ تھے پیش کی، اور دوسری چودھری خلیق الزمان نے جو پیش کی، تو قائد اعظم عالم اسلام کی بات کرتے تھے، امت مسلمہ کا درد رکھتے تھے. ہماری پالیسی بھی عالم اسلام کے لیے ہونی چاہیے، ہماری خارجہ پالیسی بہتر ہونی چاہیے. جہاں ملک کا دفاع، وہاں اس کے نظریے کی تحفظ بھی ہونا چاہیے. تو جغرافیہ کی تحفظ کے ساتھ ہمیں اپنے نظریے کا محافظ بننا چاہیے. بہت شکریہ. آیا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا، لیکن اس پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور یوم معرکہ، یوم آزادی آ رہی ہے. آزادی کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ ہم جب بھی سڑکوں پہ نکل رہے ہوتے ہیں آزادی کے دن اسپیشلی، تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں خوشی میں کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں اور کس کا بھلا کر رہے ہیں. تو کوشش کریں جب آپ بائکوں پہ جائیں، کوشش کریں جب گاڑیوں پہ جائیں، کسی غریب عوام کو نقصان نہیں پہنچائے. کوئی ٹھیلے پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچے. یہ آزادی نہیں ہوگی. آزادی ہے کہ ہم آزاد بنیں، آپ کے کام سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. پاکستان زندہ باد. یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ نگہبان.